پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ انہی پر جس طرح کل اشکال وارد کیا گیا تھا، آج اسی بیان میں ذرا سی وضاحت زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امتصال تفصیلی مقدم ہے علم اجمالی کی وجہ سے احتیاط کرنے پر۔ بس اس جگہ پر احتیاط نہیں کریں گے، بلکہ امتصال تفصیلی جو خبر عادل کے ذریعے سے ہو وہ انجام دیں گے، احتیاط نہیں کی جائے گی، اور احتیاط نہ کرنے کے مورد میں سے ایک مورد کی شمار کیا تھا۔ کل کا اشکال یہ تھا کہ بھائی خبر عادل جب نماز جمعہ کے بارے میں آ گئی ہے تو احتیاطاً جمعہ و ظہر پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ احتیاط کوئی کرنا چاہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک ہے جزمی نیت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن احتیاطی نیت کر کے انجام دے تو وہاں پر کوئی کمی بیشی امتثال میں واقع نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ کچھ بڑھ کر ہے۔ جمعہ جو خبر عادل کے سلسلے میں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اشتباہ ہو گیا ہو، ظہر واقع میں واجب ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو علم اجمالی اس امتصال تفصیلی سے بہتر ہے واقعیت کو حاصل کرنے میں، اور ساتھ ساتھ یقین قاطع حاصل کرنے میں علم اجمالی زیادہ اہم ہے اس کی نسبت کی جو ہم ظن معتبر کو لے کر آ جائیں۔ اس لیے آج یہ اشکال کرتے ہیں کہ آئینہ عینی کے مبنا کے مطابق اشکال ان پر یہ ہے کہ آیا امتصال اجمالی رتبہ متأخر رکھتا ہے امتصال تفصیلی سے، چاہے وہ خبر عادل کے ذریعے سے ہو؟ اگر مثلا کوئی جانتا ہے اور اس کو یقین ہے، یقین تفصیلی کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو وہ پڑھے گا، یا نماز ظہر واجب ہے تو وہ پڑھے گا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی داعی نہیں ہے کہ ایک کو انجام دے دے تفصیلی علم کے بعد اور تفصیلی علم کے بعد دوسرے کی طرف جائے، کیونکہ یقین ہے سوال۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے اور ہم
احتیاطاً نماز جمعہ ظہر دونوں کو جمع کرتے ہیں تو قاعدے کی روشنی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، اس لیے کہ امتصال اجمالی میں از نظر خصوصیات معتبرہ در امتصال کسی قسم کی کوئی کمبودی وجود میں نہیں آتی ہے، بلکہ ممکن ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل پیش بھی آئے تو صغرائے مطلب میں مشکل پیش آتی ہے علم اجمالی میں، کبرائے مطلب میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ صغرائے مطلب میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ مثلا جمع بین صلاتین جمعہ و ظہر میں قصد قربت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یا قصد وجہ جن لوگوں کے نزدیک قصد وجہ واجب ہو ان کے نزدیک مشکل پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مشکل قربت یا قصد وجہ یہ مشکل صغرائی ہے۔ قصد قربت اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان احتیاط کرنے جائے تو جمعہ کو بھی قصد قربت سے انجام دے، ظہر کو بھی قصد قربت سے انجام دے، بدعت لازم آئے گی، کیونکہ 5 نماز سے زیادہ روایات میں آیا کہ 5 نماز سے زیادہ واجب نہیں ہے، یہ 6 نمازیں بن جائیں گی، بدعت لازم آئے گی۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قصد قربت سے کوئی انجام دے تو بدعت لازم، یہ ایک مشکل صغرائی ہے، مقام امتصال عملی میں یہ اس کا مشکل پیش آتی ہے، اگرچہ کہ اس کا راہ حل بتا دی، اور شیخ انصاری نے جو ہے وہ رسائل میں بتایا کہ جیسا آپ کو 2 نمازوں کے درمیان پتہ چلا ہے علم اجمالی کی بنیاد پر، تو آپ دونوں کو احتیاط کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ راہ حل تو ہے کچھ، لیکن ابھی فی الحال قصد قربت کی بات کریں کہ قصد قربت دونوں کریں تو مشکل ہے، دو قصد قربت ٹکرا جاتے ہیں، بدعت لازم آتی ہے۔ بس اس لیے یہاں دونوں مسئلے کو مخلوط نہ کیا جائے کہ کبرا کے مسئلے کو صغرا کے مسئلے کے ساتھ ملا دیں، کبرا کے مسئلے میں کوئی مشکل لازم نہیں آتی از نظر امتصال، کہ بھائی ایک کی بجائے امتصال تفصیلی کی بجائے امتصال اجمالی قطعی انجام دے تو اس جہت سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں صغرا کو جب ہم عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر 2 قربت جمع ہو کر بدعت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی معتقد ہے کہ بعض از موارد میں بعلت بعض از خصوصیات احتیاط نہیں کی جا سکتی ہے، مثلا کوئی معتقد ہے کہ انسان اگر 2 نماز در رابطہ بتکلیف نماز رعایت قصد قربت نہ کرے یا ہر 2 نماز کے لیے احتمال مقربیت کو فرض کرے تو احتمال مقربیت وہ بھی مسئلہ
اس احتمال مقربیت سے کیا نیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ایک اعتقاد رکھنا کہ بغیر قصد کے نماز انجام دیں، یہ احتمال مقربیت سے ہم اس لیے انجام نہیں دے سکتے ہیں کہ دو کے ذریعے سے مقربیت قرار دے تو بدعت لازم آتی ہے، اس لیے احتمال مقربیت کو کچھ لوگ نکال دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہتے کہ نہیں، اس طرح مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے، احتیاطاً دونوں کو انجام دیں تو خصوصیت معتبرہ جو عبادت میں مطلوب ہے وہ بھی وجود میں آ جائے گی اور کوئی بدعت لازم نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، حتیٰ مستلزم تکرار عبادت ہونے کے باوجود جو ہے کوئی قصد قربت کی بجائے ہم قصد احتیاط کریں گے، اس کے نتیجے میں امتثال بالکل کامل ہے، کوئی بدعت لازم نہیں آئے گی۔ آئیے حکم عقل کو دیکھیں، مقام امتثال میں عقل کیا کہتی ہے۔ عقل مقام امتثال میں حاکم ہے اس بات پر کہ تمام خصوصیات جو مأمور بہ میں معتبر ہے، چاہے وہ مأمور بہ عبادی ہو یا غیر عبادی، تو تمام خصوصیات موجود ہونا چاہیے، اور آپ نے مأمور بہ میں تمام خصوصیات کو پایا ہے۔ جب تمام خصوصیت کو احراز کیا ہے تو اب امتثال تفصیلی اور امتثال اجمالی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح امتثال تکلیفی، اس میں مکلف احراز انجام مأمور بہ اپنی خصوصیات کے ساتھ خارج میں ایجاد کرتا ہے۔ امتثال اجباری میں بھی نماز جمعہ و نماز ظہر کو اپنی خصوصیات کے ساتھ انجام دے، اور احراز مأمور بہ روز جمعہ تمام شرائط و خصوصیات کے ساتھ وجود میں آئے گا۔ بس اس بنیاد پر امتثال تفصیلی امتثال اجمالی پر کیسے مقدم ہوگا؟ کون ہے کہ جو تقدم کا حکم لگاتا ہے امتثال تفصیلی کا کہ امتثال اجمالی پر مقدم قرار دے؟ ملا کہ امتثال از نظر عقل ہر دو میں برابر ہے، کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے امتثال اجمالی میں بھی، پھر اس کو مؤخر کیوں قرار دیا گیا؟ بس اس بنیاد پر علم اجمالی کا رتبہ کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود کیوں امتثال اجمالی سے مؤخر قرار دیا گیا، جبکہ ایک خصوصیت علم اجمالی میں یہ ہے کہ انسان کو یقین ہوا کرتا ہے کہ میں نے امتثال واقعی کو انجام دے دیا ہے، نہ صرف یہ کہ امتثال تفصیلی پر مقدم ہونا چاہیے، کم سے کم برابری کا رتبہ تو رکھنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے اس کو امتثال تفصیلی سے مؤخر کر دیا، یہ عقل قبول نہیں کر رہی ہے۔ بس مبنی آغائے نائینی اس جہت سے قابل قبول نہیں ہے کہ علم اجمالی کو مؤخر از خبر عادل تفصیلی قرار دے دے۔ بس یہ مبنی ہی عقل کی جہت سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ویسے بھی امتثال کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہونے کی وجہ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صلی اللہ
بعد